لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجات. صلوات بھیجتے ہیں آواز بلند. بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے
کہ کاتب تقدیر نے ایک بار پھر ہماری کتاب حیات میں حسین ابن علی کا محرم لکھا تاکہ ہم کشتی فرش عذاب پر سوار ہو کے نجات اخروی کا پروانہ حاصل کر سکیں۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں میں حرارت عشق حسین داخل کی۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ صرف اہل دل کے لیے، اہل نظر کے لیے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے خیانتوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں، پھر دہراتا ہوں فقرہ، خیانتوں سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہماری آنکھوں میں امانت زہرا رکھ دی۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ یہ آنسو امانت زہرا ہیں، یہ آنسو امانت بطول ہیں، یہ آنسو امانت بنت رسول ہیں، یہ آنسو امانت فاطمہ ہیں، یہ آنسو امانت خاتون محشر ہیں، یہ آنسو امانت ملکہ جنت ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ بھی امانتیں رکھواتے ہیں۔ کہیں بھی آپ امانت رکھوائیں تو امانت رکھوا کے بھول نہیں جاتے بلکہ یاد رکھتے ہیں، اور جب آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو وہ امانت منگواتے نہیں ہیں، جا کے لاتے ہیں۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا غور فرمائیں۔ معلوم ہوا امانت کی پہچان یہ ہے کہ جس کی امانت ہے وہ آ کے لے جائے گا۔ میں نے کہا یہ آنسو امانت زہرا ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ ادھر رونے والے اکٹھا ہوئے، ادھر زہرا رومال لے کے فرش عذاب آئیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ آنسو ہماری امانت ہیں۔ اب توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے کہا ملکہ جنت کی امانت ہے آنسو، ملکہ جنت کی امانت ہے آنسو۔ پھر عرض کر رہا ہوں، نوجوان غور سے سنیں، ملکہ جنت کی امانت ہے آنسو۔ اگر کوئی سخی اپنی امانت کسی کے پاس رکھوائے اور وہ شخص بغیر کسی خیانت کے ضرورت پر وہ امانت واپس کر دے تو چونکہ امانت رکھوانے والا سخی ہے اس لیے انعام میں کچھ عطا ضرور کرتا ہے۔ اللہ اکبر، انعام میں عطا ضرور کرتا ہے کچھ نہ کچھ۔ آنسو امانت رکھوائی ہے زہرا نے، اب جب وہ یہ آنسو لینے کے لیے آتی ہیں تو چونکہ زہرا سے بڑا سخی کائنات میں نہیں، تو اب زہرا امانت کو تو لے لیتی ہے، انعام میں شفاعت دے دیتی ہے، جنت دے دیتی ہے۔ اللہ اکبر، صلوات بھیجیں بابا اعظم، غور فرمائیے گا۔ بی بی جزادیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سلطان کربلا حسین علیہ السلام کے والد گرامی کو یاد کرتے ہوئے نعرہ حیدری۔ بی بی جزادیں آپ کو الحمدللہ سلسلہ کلام ذہن عالی میں محفوظ ہے، بعنوان نجات جس سلسلے کا آغاز ہوا تھا، آج وہ اپنے
چوتھے مرحلے میں داخل ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں اب تک اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کا مکمل اعتراف کرتے ہوئے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی۔ کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام علی الخصوص عزاداری مظلوم کربلا حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اور اگر ذہن عالی میں محفوظ ہو بات تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عبادت کے لیے اطاعت ہونا ضروری ہے اور اطاعت کے لیے عقل ہونا ضروری ہے۔ آپ نے غور فرمایا، عقل ہونا ضروری ہے، اور حاکم عقل ہیں محمد و آل محمد۔ یہ عقل کو حکم دیتے ہیں کہ راستہ کون سا چننا ہے۔ چنانچہ کل یہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب آدم کے پاس جناب جبرائیل 3 چیزیں لے کے آئے۔ کون کون سی چیزیں لائے تھے؟ ایک عقل، دوسرے دین، تیسرے حیا یعنی غیرت، حیا۔ تو جناب آدم نے نہ یہ کہا کہ دین دے دو، نہ جناب آدم نے یہ کہا کہ حیا دے دو، بلکہ جناب آدم نے کہا عقل دے دو۔ جب جبرائیل نے عقل سپرد کر دی تو پھر دین اور حیا سے کہا کہ بھائی اب میرے ساتھ چلو۔ تو دین اور حیا نے کہا اب ہم نہ جائیں گے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم وہیں رہیں گے جہاں عقل رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے ساتھ دین ہے، عقل کے ساتھ حیا ہے۔ دلیل عرض کرنے جا رہا ہوں، عقل کے ساتھ دین ہے، عقل کے ساتھ حیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبر میں صاحب عقل سے سوال ہوگا، دیوانے سے سوال نہیں ہوگا۔ میں نے بہت بڑی بات عرض کی ہے، ذرا غور فرمائیں۔ صلوات بھیجیں تو عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ قبر میں مجنون سے سوال نہیں ہوگا کہ تیرا دین کون ہے، اس کے پاس شعور ہی نہیں تھا۔ صاحب عقل سے سوال ہوگا۔ اس کا مطلب جہاں عقل ہے وہاں دین ہے۔ تو اب عبادت کے لیے اطاعت ضروری۔ اب عبادت کے لیے اطاعت ضروری کیا مطلب؟ جب اطاعت ضروری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اطاعت بعد میں عبادت۔ آقا کے چاہنے والے آ گئے، گفتگو کا اجرا ہو رہا ہے، پہلے اطاعت بعد میں عبادت۔ بغیر اطاعت کے عبادت ممکن نہیں ہے۔ دلیل عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ نماز پڑھنا عبادت، نماز پڑھنا عبادت۔ یہ مصلی بچھا ہوا ہے، دیکھیے میری طرف، پل کے نہ جھپکے نوجوانوں، یہ مصلی بچھا ہوا ہے، یہ مؤذن نے اذان بھی دے دی، ہم وضو کر کے مصلی پہ آ بھی گئے عبادت کے لیے تاکہ نجات ملے، کہ اتنے میں رسول اللہ نے آواز دی ادھر آؤ۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ، نعرہ حیدری۔ رسول خدا نے آواز دی ادھر آؤ۔ اب میرا سوال ہے عالم اسلام سے کہ ایسے عالم میں عبادت ضروری ہے یا اطاعت ضروری ہے؟ کا اطاعت ضروری ہے۔ کیوں؟ کا اس لیے کہ اللہ ایسے کی اطاعت کا حکم ہی نہیں دیتا جو غلط حکم دے دے۔ اللہ ایسے کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا جو غلط حکم دے دے۔ اطاعت اسی کی کہ جس کا حکم عین دین ہو۔ عین دین نہیں، فقرہ عرض کروں محترم رضوی صاحب دعاؤں کی خاصگاری کے ساتھ، عین دین نہیں، جس کا حکم حاصل دین ہو، اس کی اطاعت کا حکم دیا جائے گا۔ چنانچہ حیات پیغمبر میں واقعہ موجود ہے کہ صحابی مصلی پر کھڑا ہوا ہے، نماز کی نیت کیے ہوئے، پیغمبر نے آواز دی، صحابی نے نماز کی رفتار بڑھائی، پیغمبر نے پھر آواز دی، اس نے رفتار اور بڑھائی، پیغمبر نے پھر آواز دی، اس نے رفتار اور بڑھائی۔ نماز تمام کر کے حضور کی خدمت میں آیا، معافی چاہتے ہیں یا رسول اللہ، مصلی پر کھڑے ہو گئے تھے۔ پیغمبر نے اس کی طرف دیکھ کے کہا یہ بتا نماز پڑھنا سکھایا کس نے؟
نماز پڑھنا سکھایا کس نے؟ یعنی پیغمبر نے یہ بتا دیا ہمیں چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے اللہ بھی تمہیں قبول نہ کرے گا۔ حسین ابن علی کا محرم ہے، بنت رسول کے مہمان ہیں آپ، چوتھے امام کے مہمان ہیں آپ۔ اپنی عظمت کو پہچانے تو اب عقل ہے کیا؟ آئیے، میں نے کل عرض کیا تھا فقرہ کہ عقل کے بارے میں وہی بتائے گا جو حاکم عقل ہو۔ اب اجازت ہو تو ایک جملہ کہہ دوں، ہمارے بزرگ علماء کا یہ کہنا ہے، اکابر علماء، بزرگ جو ستون کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے لیے، ان کا یہ کہنا ہے کہ عقل اور بغض علی میں ازلی دشمنی ہے۔ اللہ اکبر۔ بغض علی کا کام ہی ہے عقل کو کھا جانا۔ جہاں عقل ہوگی وہاں بغض نہیں ہوگا، جہاں بغض ہوگا وہاں عقل نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے دلیل؟ ارے اس سے بڑی دلیل کیا چاہتے؟ یہ کون سی عقل ہے علی سے دشمنی کر کے دوزخ خرید لو؟ یہ تو عداوت علی جو ہے یہ عقل کو کھاتی ہے۔ تو اب علماء کیا فرماتے ہیں؟ عقل اور بغض علی ازلی دشمنی ہے، یہ دریا کے دو کنارے ہیں جو مل نہیں سکتے۔ اب عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کہتے کسے ہیں؟ عقل کا وجود کیا ہے؟ حسین سفینہ نجات ہیں، توجہ رکھیے گا۔ عقل کہتے کسے ہیں؟ عقل کی حیثیت کیا ہے؟ عقل کا معیار کیا ہے؟ عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا فائدہ کیا ہے؟ عقل کچھ تو ہے جو عطا کر کے آپ کو اشرف مخلوق بنایا، تو کچھ تو ہے عقل جو عطا کر کے آپ کو اشرف مخلوق بنایا، ورنہ تمام مخلوقات اس کائنات میں ہیں مگر آپ کو بلندی عطا کی گئی۔ اب ہم خود پستیوں میں چلے جائیں، اس کا ذمہ دار وہ نہیں ہے، اس نے تو ہمیں عقل دی اور اشرف مخلوق بنایا۔ تو عقل کیا ہے؟ اس کی عظمت کیا؟ اس کے فائدے کیا؟ اس کا وقار کیا؟ اس کی بلندی کیا؟ اس کے زاویے کیا؟ اس کی حیثیت کیا؟ اس کا وزن کیا؟ اس کی قیمت کیا؟ متبادل لفظ استعمال کر رہا ہوں، اہل ادب بیٹھے ہوئے، بھائی عقل ہے کیا؟ بتائے کون؟ تو وہی بتائے گا جو عقل کی حیثیت حقیقی جانتا ہو، جو اصل کی حیثیت حقیقی جانتا ہو وہ بتائے گا کہ عقل کیا ہے۔ چنانچہ روایت کہتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، مامون رشید، ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید، خداوند عالم تاریخ عالم و آدم کے ہر ظالم پر لعنت کرے، یہ اپنا علم جتانے کے لیے، نوجوانوں سنیے گا، اپنا علم جتانے کے لیے ماشاءاللہ سارا مجمع تشریف فرما ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اپنا علم جتانے کے لیے ہر فرقے کے مفتی سے اپنا دربار سجاتا تھا، ہر فرقے کے عالم سے اپنا دربار سجاتا تھا تاکہ میسج یہ جائے کہ ہم عالم ہیں، پیغام یہ جائے کہ ہم عالم ہیں۔ چونکہ خود کو خلیفۃ الرسول کہلواتا تھا کہ معاذ اللہ میں رسول کا خلیفہ ہوں، اس لیے وہ دربار سجاتا تھا۔ تو سب آتے تھے، بیٹھتے تھے، اس میں کوئی نہ کوئی علمی بحث شروع ہوتی تھی، تو ایک نے اپنی دلیل دی، دوسرے نے اپنی دلیل، تیسرے نے اپنی دلیل، چوتھے نے اپنی دلیل۔ جیسے میں مثال دے دوں کہ کہیں طرحی محفل ہو یا طرحی مشاعرہ ہو اور 10 لکھنے والوں کو بلایا جائے تو ہر شخص اپنا خیال پیش کرے گا۔ وہاں بھی یہ ہوتا تھا کہ جو جس فقہ کا ماننے والا تھا وہ اس فقہ کے اعتبار سے اس چیز کی
شرح پیش کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا ہارون رشید نے، ہوا کیا، مامون رشید نے دربار میں سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد العیاذن باللہ میرے 8ویں مولا کو العیاذن باللہ شرمندہ کرنے کے لیے بلا لیا کہ آج بلاؤ فرزند موسیٰ کو اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے. بڑا علم کا دعویٰ ہے، شہرا ہے، آج دیکھتے ہیں. بلایا گیا. حضرت گئے تو تنہا نہیں گئے، آپ کے صحابی تھے ابا سلط، انہیں لے کے گئے. دربار بھرا ہوا ہے، عقل دربار بھرا ہوا ہے. حضرت تشریف لے گئے. بس کیا کہوں آپ کی خدمت میں، یہ تو کلیہ ہے کہ جب بھی مولود حرم کہیں داخل ہوتا ہے تو مغرور بت خود بخود سجدے میں چلے جاتے ہیں. حضرت داخل دربار ہوئے، ساتھ میں ابا سلط ہیں، دربار سجا ہوا ہے، سارے علماء بیٹھے ہیں. حضرت بھی تشریف لائے. فرزند رسول کے آنے کا انداز اللہ اکبر، ایسا لگ رہا تھا کہ بولتا ہوا قرآن چلا آ رہا ہے. اس نے کیا کیا کہ اپنے پہلو میں امام کو بٹھایا، امام نے اپنے پہلو میں ابا سلط کو بٹھایا. مامون نے کہا بھائی بحث آغاز کی جائے، گفتگو شروع کی جائے، بی بی کی کنیزیں بھی سنیں اور بچوں کو لوریوں میں سنائیں یہ باتیں. یہ کم سنی ہی سے عقیدہ بنتا ہے. شروع ہو گفتگو، آغاز ہو. اب آج موضوع چھڑا عقل کی تعریف کیا ہے. آج موضوع چھڑا عقل کی تعریف کیا ہے. چھڑ گیا موضوع. سب بیٹھے ہوئے صاحبان علم، جنہیں علم کا دعویٰ ہے، علم کا غرہ ہے، وہ سب بیٹھے ہوئے. عقل کی تعریف ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے پیسہ کمانے کا نام عقل ہے، کوئی کہہ رہا ہے گھر بنانے کا نام عقل ہے، کوئی کہہ رہا ہے دوستی نبھانے کا نام عقل ہے، کوئی کہہ رہا ہے منزل تک پہنچ جانے کا نام عقل ہے، کوئی کہہ رہا ہے کھانا کھانے کا نام عقل ہے، کوئی کہہ رہا ہے پانی پینے کا نام عقل ہے. جس کی جتنی عقل ہے وہ اتنی تعریف عقل کر رہا ہے. ہائے 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 ہائے. ارے اہل زباں بیٹھے ہیں، دعائیں چاہتا ہوں. جس کی جتنی عقل ہے وہ اتنی تعریف عقل کیا جا رہا ہے. عقل کا مطلب یہ، عقل کا مطلب یہ، عقل کا مطلب یہ، عقل کا مطلب یہ. بحث کا بھی طول پکڑ گئی. ہر کوئی تعریف عقل بیان کر رہا ہے. عقل یہ، عقل یہ، عقل یہ، عقل یہ. آخر کو جب کسی نتیجے پر لوگ نہ پہنچے تو مجمع ساکت ہوا، تمام علماء چپ ہوئے. ایسے عالم میں ایک بہت ہی بوڑھے عالم، سن رسیدہ، کافی عمر تھی، جتنے لوگ بیٹھے ان میں سب سے بڑے عالم تھے وہ. انہوں نے کہا تم سب نے غلط تعریف کی. عقل کی تعریف میں بتاتا ہوں. مامون نے کہا آپ بتائیے کیا تعریف عقل ہے. کہنے لگے عقل کی تعریف یہ ہے کہ اچھے اور برے میں جو فرق پیدا کر لے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے. ذرا آخری سب تک، وہ بھی آقا کے مہمان بیٹھے ہیں، ان سے بھی مخاطب ہوں جو سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے. کیا کہا تعریف عقل یہ ہے جو اچھے اور برے کی تمیز کر لے، اسے کہتے ہیں عقل. ظاہر بات ایسی تھی کہ پورا دربار جھوم اٹھا. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. کیا کہنے آپ کے علم کے، کیا کہنے آپ کی تحقیق کے. واہ واہ دربار گونج رہا ہے. واہ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم تعریف عقل پر واہ واہ کرو، یہ جائز ہے. ہم عقل کے حاکم کے فضائل پر واہ واہ کریں. پورا دربار گونج رہا ہے. واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. اجی کیا کہنے آپ کے، آپ نے تو لاج رکھی.
لی. کیا تعریف عقل کی ہے. پورا دربار گونج اٹھا اور سب کے سب اس بات پر اکٹھا ہو گئے. فقرہ کہوں محترم رضوی صاحب؟ اب اس فقرے کی داد آپ سے چاہوں گا. آپ کو اس لیے مخاطب کرتا ہوں کہ سرکار علامہ رشید ترابی سے بہت قریب رہے ہیں تو فقروں کی قدر کرتے ہیں، حالانکہ سب لوگ میری حیثیت سے پڑھ کے نوازتے ہیں. فقرہ عرض کر رہا ہوں. دربار میں بیٹھے ہوئے تمام علماء نے اس بات پر اجماع کر لیا کہ یہ صحیح. دربار میں بیٹھے ہوئے تمام علماء نے شعیب صاحب اس بات پر اجماع کر لیا. اجماع کی داد چاہتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح ہے. جب سب نے کہہ دیا صحیح ہے، اجماع ہو گیا. اب مامون مورا بولتے ہوئے قرآن کی طرف اور ہمارے 8ویں امام سے کہنے لگا، فرزند رسول آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ میں کہوں گا مامون جب اجماع ہو چکا ہے تو اب ان سے پوچھنا کیسا؟ ہائے 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 ہائے. اس کا مطلب یہ دشمن بھی جانتا ہے کہ اجماع ایک طرف مگر امام کا کہنا ہے. منزل آگے ہے، اگر میں پڑھ سکا مناسب لفظیں مل گئیں تو انشاءاللہ دلوں کی وادیوں میں عشق کے گلاب کھلیں گے. مگر شرط یہ ہے کہ میں پڑھ لے جاؤں. کمی میری ہے، آپ تو سننے ہی آتے ہیں. آپ بتائیں تعریف عقل کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا. اور یہ بزرگ جو عالم ہے یہ فرماتے ہیں کہ عقل اسے کہتے ہیں جو اچھے اور برے میں تمیز پیدا کر لے. بولتا ہوا قرآن بولا. فقروں کی داد چاہتا ہوں. بولتا ہوا قرآن بولا. نہیں، فقرہ بدلوں. خون عمران بولا. ہائے 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 ہائے. خون عمران بولا. آواز دی مامون. اس پیر مرد سے لے کے آخری تک جتنوں نے تعریف عقل بیان کی ہے غلط. اور جس تعریف پر اجماع ہوا ہے کہ عقل کہتے ہیں اچھے اور برے کی تمیز کو آخری صف تک کے لیے. اب میری بات نہیں، آپ کے مولا کی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ جو تعریف عقل بیان کر رہا ہے اچھے اور برے میں تمیز کرنے کا نام عقل ہے. تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، گدھا حیوان ہے نا؟ گدھا حیوان ہے نا؟ حضرت نے فرمایا اگر گدھے کے سامنے 2 طرح کی گھاس رکھی جائے، سوکھی اور ہری، تو گدھا بھی ہری گھاس کھاتا ہے، سوکھی نہیں کھاتا. ارے سارا مجمع بولے تو ذرا میرا بھی دل لگے. سارا مجمع بول دے تو میرا بھی دل لگے کہ بھائی اتنی تمیز تو گدھے کو بھی ہے کہ سوکھی گھاس نہ کھاؤ، ہری گھاس کھاؤ. اس کا مطلب امام نے بتا دیا جو میرے خلاف ہو اس اجماع کی حیثیت گدھے سے زیادہ نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. نعرہ حیدری. کیسی باتیں کر رہا ہے یہ؟ تو ایک گدھا ایک خچر کے سامنے 2 قسم کی گھاس رکھی جائے. انڈیا پاکستان سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے گھروں میں بھی جانور پلے ہوں گے. جانتے ہیں آپ، حیوان کے سامنے 2 قسم کی گھاس رکھیے جس میں اسے لذت محسوس ہوگی، اس کی طرف دوڑتا ہے. امام نے فرمایا کہ یہ فیصلہ تو ایک گدھا بھی کر لیتا ہے، تو کیا گدھا صاحب عقل ہے؟ بولتا ہوا
सन्नाटा छाया, ऐसा लगा सारी ज़बानें गुंग हो गई, ताले पड़ गए लबों पर, किसी के पास कोई जवाब न था। मामून ने घबरा के कहा, फर्जंदे रसूल, बात तो आपने वजह फरमाई, मगर अब आप बताइए अक्ल की तारीफ क्या है? वाह 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 वाह, यूं बगावत करो, जब डूबने लगो तो फर्जंदे रसूल याद आते हैं। आप बताइए तारीफ अक्ल क्या है? इमाम ने फरमाया, सुन, तारीफ अक्ल ये है कि दो बेहतर चीजों में ये समझ लेना कि ज्यादा बेहतर कौन है, कम बेहतर कौन है। दो बेहतर चीजों में ये तमीज कर लेना कि इसमें ज्यादा बेहतर कौन है, कम बेहतर कौन है। दो बुराइयों में ये तमीज करना कि छोटी बुराई कौन सी है, बड़ी बुराई कौन सी है। तो जो दो एक जैसी चीजों में फर्क कर ले उसे कहते हैं अक्ल। जैसे इमाम ने कहा, सारे दरबारियों ने कहा, फर्जंदे रसूल, फर्जंदे रसूल, फर्जंदे रसूल, क्या आपने तारीफ फरमाई, क्या आपने तारीफ फरमाई, क्या आपने तारीफ फरमाई। इधर दरबार तारीफ है इमाम में मसरूफ था। फौरन इमाम ने अबा सलत की कलाई पर हाथ रखा, कहा, अबा सलत उठो, जल्दी चलो, उठो। देखिएगा मेरी तरफ, नौजवानों, आपके लिए कह रहा हूं, देखिए कोई भी हदीस हो, इमाम का कोई भी फरमान हो, उसका एक सियाको सबाक होता है। इमाम जब भी बोलता है अक्ल का मेयार देख के बोलता है। मैं कुछ कह रहा हूं मौला हुसैन का वास्ता, इमाम जो सलमान से बात करेंगे वो अबूजर से नहीं, जो अबूजर से कहेंगे वो मीसम से नहीं, जो मीसम से कहेंगे वो कंबर से नहीं। क्यों? मेयार, जैसा मेयार होगा वैसा ही कलाम। इसलिए कुरान भी कहता है हर शख्स से उसकी अक्ल के मुताबिक गुफ्तगू करो। यही वजह है कि एक ही सवाल के मुख्तलिफ जवाबात तारीख में मौजूद है कि इससे इमाम ने ये कहा, इससे इमाम ने ये कहा, इससे इमाम ने ये कहा। ये कौले मासूम में तजाद नहीं है, अक्ल की हैसियत में फर्क है। पढ़ा लिखा मजमा है, मैं दुआएं चाहता हूँ, पढ़ा लिखा मजमा है, मैं दुआएं चाहता हूँ। अक्ल की हैसियत को देख के जवाब देते। इमाम ने कहा अक्ल की तारीफ यह है कि दो बराबर की दो बेहतर चीजों में तमीज कर ले कि इसमें से ज्यादा बेहतर कौन है, कम बेहतर कौन है। ये दरबारियों के लिए कहा। फौरन अबा सलत की कलाई पर हाथ रखा, कहा, अबा सलत, हाँ मेरे आका, का मेरे साथ जल्दी चल। दरबार से लेके अबा सलत को निकले। जैसे ही दरवाजे के बाहर निकले, अबा सलत से कहा, अबा सलत, कान अपने मेरे करीब ला। अबा सलत कान करीब लाए, मौला क्या हुक्म है? कहा, अबा सलत, जो अक्ल की तारीफ हमने अभी बताई है वो उनके लिए है, तेरे लिए नहीं है। सारे लोग हाथों को बुलंद कर दे जो मेरे महसूस करने वाले पाकीज़ा आज़ादारों, अपने इमाम का फिक्रा सुनो। इमाम कहते हैं अबा सलत अपने कान जरा करीब ला। अबा सलत कान लाए। आका क्या हुक्म है? का सुनो अबा सलत, अभी जो मैंने तारीफ अक्ल बयान की है वो उनके लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम चूंकि मेरे शिया हो लिहाजा तुम्हारे लिए अक्ल की तारीफ है। अक्ल उसे कहते हैं जिसके जरिए मुझे पहचाना जाए।
اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے امام کی معرفت حاصل کی جائے، امام کو پہچانا جائے، یہ ہے عقل۔ اور پھر جب عقل امام کی معرفت حاصل کر لیتی ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ واہ واہ، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ معرفت نہ رکھنے والا پوری زندگی جھوم جھوم کے سورہ رحمان پڑھتا ہے فراق حور میں۔ اوفو، کوئی بات نہیں، آپ محبت کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں، جھوم جھوم کے فراق حور میں سورہ رحمان، سورہ رحمان، سورہ رحمان۔ حوروں کے فراق میں سورہ رحمان پڑھنے والوں، کبھی آئینے میں صورت دیکھی ہے کیسے لگتے ہو؟ ارے بغض علی نے چہروں کی رونق چھین لی ہے۔ معاف فرمائیے گا، یہ دلوں کے چھالے ہیں، ہم تو تاریخ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ جب عقل آ جاتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دنیا جسے دیوانہ سمجھتی ہے وہ ایسے ہی زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایسے ہی بیٹھ جاتا ہے۔ وقت کی ملکہ گزرتی ہے، وقت کی ملکہ۔ بولو کیا کر رہے ہو؟ چونکہ صاحب عقل ہے نا، لہذا دوسرے عقل والے کو پہچانتی ہے۔ گزرنے والی کا نام ہے زبیدہ۔ کیا کر رہے ہو بولو؟ کچھ نہیں، ایسے ہی بیٹھے تھے، ہم نے سوچا جنت میں گھر بنا ڈالیں۔ واہ 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 واہ، جنت میں گھر بنا رہے؟ اچھا، جنت میں گھر بنا رہے؟ کہاں؟ جنت میں۔ سنیے فقرہ۔ سلام ہو حضرت، کیا احسان کرتے ہو۔ جس زمین پر بیٹھے ہیں وہ زمین کوئی مقدس زمین نہیں ہے۔ بالی کا دیوانہ بیٹھ گیا، لکیر کھینچ دی۔ علی کا ایک معمولی سا دیوانہ عام زمینوں پر بیٹھ کے لکیر کھینچ دے، اللہ اسے جنت میں بدل دیتا ہے۔ زہرا کا لال جس زمین میں اپنا لہو ملا دے وہ کربلا کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بات کو سمیٹ رہا ہوں یار۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں، کب بیچو گے؟ کب بیچ دوں گا؟ قیمت کا یہ قیمت لو بولو، ابھی ملکیت میری کہاں؟ ہارون رشید نے تانے دیے۔ زبیدہ پاگل ہوئی ہو، پاگل انہیں کہہ رہا ہے پاگل، پاگل ہوئی ہو، ایک دیوانے کے کہنے میں آ گئی۔ زبیدہ کچھ نہیں بولی، جانتی تھی کہ اسے اپنی حیثیت معلوم ہوگی۔ رات سویا، خواب دیکھا کہ جنت کا باغ ہے، محل بنے ہوئے ہیں، گھوم رہا ہے کہ اتنے میں زبیدہ کے نام کی تختی لگی تھی، نیم پلیٹ، بڑا حسین گھر تھا۔ جیسے ہی دیکھا، اب اس کے دل میں تو یہ ہے کہ میں تو زبیدہ کا شوہر ہوں، چاہا کہ اندر جائیں، دربانوں نے روکا، واپس۔ یہاں کہاں؟ ارے ہماری بیوی کا گھر ہے، ہماری زوجہ کا گھر ہے، ہماری اہلیہ کا گھر ہے، ہم شوہر ہیں ان کے، جانے دو۔ کہ نہیں، یہاں یہ رشتے نہیں چلتے۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا بول دیجئے، سب لوگ بول دیجئے، یہاں یہ رشتے، یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ جنت میں نہ زوجہ کے گھر میں شوہر جا سکتا ہے، نہ شوہر کے گھر میں زوجہ۔ بھول جائیے تاریخ۔ ایک اہم بات تھی جو میں نے پہنچا دی، اگر آپ کا ذہن عالی پہنچا ہو، تاریخ میں بہت سی بیویاں ایسی ہیں نا
جو اس بات پر غرور کرتی ہیں میرا شوہر یہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا نکلو یہاں سے. تم کہاں بھائی؟ یہ زبیدہ کا مکان ہے، تم کہاں؟ کہا کون سا مکان ہے؟ کہا جو بہلول سے خریدا ہے. وہی جو بہلول سے خریدا ہے. کہا اچھا. چونکا. فوراً اس نے آواز دی زبیدہ. زبیدہ یہ کیا بات ہے؟ کہا بس چلو بہلول کو ڈھونڈنے چلیں. چلو بہلول کو ڈھونڈنے چلیں. اچھا زبیدہ تو جانتی ہی تھی کہ ہوا کیا ہے اس کے ساتھ. چل دی. جب اس مقام پر پہنچی تو دیکھا کہ اسی حال میں بہلول بیٹھے ہیں اور وہی کر رہے ہیں. یہ چلایا، کہا مل گئے بہلول، مل گئے بہلول. بہلول کیا کر رہے ہو؟ وہی جواب دیا، بدلے نہیں. علی والوں کی زبان نہیں بدلتی. کہ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. ہارون کہنے لگا بیچو گے؟ کہ بیچ دوں گا. کہ قیمت؟ کہ تیری پوری سلطنت. تیری پوری سلطنت. گھبرا گیا. کہ بہلول یہ راتوں رات یہ قیمت زمین سے آسمان پر کیسے پہنچ گئی؟ کل تو چند سکوں میں بیچی، آج کہہ رہے ہو پوری حکومت. بہلول نے مسکرا کے کہا کل وہ بنا دیکھے ایمان لائی تھی، آج تو دیکھ کے اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ کچھ مول اگر چاہیے انمول سے ملیے. چونکہ بہت فرمائش ہوتی ہے لہذا سن لیجئے. کچھ مول اگر چاہیے انمول سے ملیے. کردار کی چاہت ہو تو بے جھول سے ملیے. کچھ مول اگر چاہیے انمول سے ملیے. کردار کی چاہت ہو تو بے جھول سے ملیے. کچھ خاص ہی شے مانگیے دربار علی سے. جنت میں جو گھر چاہیے بہلول سے ملیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صلوات بھیجیں بابا. بڑی فرمائشیں ہیں، بس دو مطلع اور دو شعر اور ربط مسائل. چونکہ مومنین حالانکہ مجالس میں ہم اشعار نہیں پڑھتے، جو ہمیں سنتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن یہ فقط خوئی سینٹر ہے کہ جہاں آپ حضرات کی محبت کہ میرے لیے تو دونوں سعادت ہے. چاہے میں نثر میں اپنے مولا کی وکالت کروں، چاہے نظم. حالانکہ کیا ہماری نثر اور کیا ہماری نظم، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ معصوم نے اپنے مداحوں کو اپنی موجودگی میں منبر پر بٹھایا. تو مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے کہ میں طالب علم ہوں یا میں مولوی ہوں. میں تو یہ ذمہ داری ادا بھی نہیں کر سکتا. یہ ہمارے بزرگ علماء کی ذمہ داری ہے، ہم تو انہیں فالو کرتے ہیں. لیکن اس مداحی پر یقین ہے کہ کوئی ایک مصرع بھی اگر حسین کی ماں کو اچھا لگ گیا تو ہمارے لیے بڑی بات ہے. تو بس دو مطلع اور دو شعر. کچھ خاص ہی شے مانگیے دربار علی سے. جنت میں جو گھر چاہیے بہلول سے ملیے. ساری دنیا جینے کی دعا کرتی ہے، لوگوں میں شوق ہوتا ہے میرا ہاتھ دیکھ کے بتائیے میری عمر کتنی ہے. واہ 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 واہ. علم کو اٹھانے والے ہاتھ
اگر لکیروں کا پتہ کریں تو افسوس ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کتنی ہے؟ اگر 100 برس کے بزرگ سے بھی کہہ دیجئے کہ اب آپ 2 سال اور زندہ رہیے گا تو تیور بھی بدل جائیں گے۔ وہ یہی کہے گا حاجی ابھی جیے کتنے ہیں؟ 100 برس کے بعد بھی آدمی یہی کہتا ہے ابھی زندگی ہی کتنی گزاری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس دنیا سے جانے پر تیار نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے کائنات میں کسی کو مرنے کی دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھ اس دعا میں آپ شامل ہوں گے۔ میں جینے کی دعا نہیں کر رہا ہوں، مرنے کی دعا کر رہا ہوں۔ میرے کردار کی خدا حفاظت ہوگی، میرے کردار کی خدا حفاظت ہوگی، پاس جب اشک غم شہ کی امانت ہوگی، پاس جب اشک غم شہ کی امانت ہوگی۔ جلد مرنے کی دعا اس لیے کی خالق سے، قبر میں سنتا ہوں مولا کی زیارت ہو۔ یار کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا؟ اور توجہ چاہ رہا ہوں، فرمائش جن لوگوں نے کی ہے بھی انہیں جزا دے۔ کیا ہوگا عداوت کا ثبوت؟ عداوت کا ثبوت کیا ہوگا؟ عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور، ارے قرآن میں لکھا اور ہے، دنیا نے پڑھا اور، قرآن میں لکھا اور ہے، دامن پھیلائیے، قرآن میں لکھا اور ہے، دنیا نے پڑھا۔ چیلنج کر رہا ہوں، دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا اور، دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا اور، راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا اللہ اکبر۔ دنیا کے سلطان سے فقیر کہتا ہے اور دینے والا کہتا ہے بس، یہاں مانگنے والا کہہ رہا ہے بس، عطا کرنے والا کہہ رہا ہے اور، دیکھا نہیں شان کا دریائے سخا اور، راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا، میرے مولا نے کہا جنت کی ہوائیں بھی بہت خوب ہیں لیکن، جنت کی ہوائیں بھی بہت خوب ہیں لیکن جنت کی ہوا اور ہے پرچم کی ہوا۔ شیر نظر ہے، سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا۔ اگر میں نے بات کہی ہو تو ہاتھوں کو بلند کر دیجئے۔ سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا، سجدوں کا صلہ اور ہے اشکوں کا صلہ۔ آئے 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 آئے۔ سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا، سجدوں کا صلہ اور ہے اشکوں کا صلہ۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حالت نماز میں غیر اللہ کا تصور نماز کو باطل کرتا ہے، لیکن اگر خیال غربت حسین آ جائے اور پلکیں نم ہو جائیں تو نماز کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔
گزر گیا تیسری محرم کا دن، مدینے کے مسافر کربلا کے جنگل میں کتنی تیزی سے یہ دن گزرتے ہیں کہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ سال بھر انتظار کیا تھا کہ محرم کا چاند نکلے، مگر ابھی کل کی بات ہے کہ چاند نکلا، آج تیسری محرم ہو گئی۔ کلیجوں میں آگ لگی ہے، بی بی رو نہ پائے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، پرسہ دینے کے لیے اکٹھا ہیں۔ اللہ اکبر، تیسری محرم۔ آج مجھے جناب حر کے مصائب پڑھنا ہے، مگر ہاتھوں کو جوڑ کے گزارش ہے، رونے میں تکلف نہ کیجیے گا۔ خیر آپ تو روتے ہی ہیں، کہنا کیا، اور اس لیے بھی روتے ہیں کہ ہم تو کیا، ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی مجلس میں آ کے روتی ہے، ہائے میرا لال، ہائے میرے ارمانوں والا حسین۔ کوئی ایک ماں سے پوچھے کہ بچے کو کن ارمانوں سے پالتی ہے، جسے زہرا نے چکی پیس پیس کے پالا، وہ حسین کربلا کے جنگل میں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ وہ منزل جہاں حر نے لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، حسین نے ایک فقرہ کہا تھا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو حر نے پلٹ کے جواب دیا تھا، فرزند رسول آپ کی والدہ تو اتنی عظیم ہے کہ میں بغیر وضو کے ان کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ لیجئے وارد کربلا ہو گئے، دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی۔ روایت کہتی ہے کہ شب عاشور میں حر کی عجب بے قراری تھی، کبھی خیمے میں جاتا تھا، کبھی باہر نکلتا تھا، کبھی آسمان کو دیکھتا تھا۔ غلام دیکھ رہا تھا اپنے آقا کی یہ بے کسی، آگے بڑھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا، میرے آقا اجازت ہے کچھ کہوں؟ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہے آقا ہم نے آپ کو بڑی بڑی جنگوں میں جاتے دیکھا، آپ کا نام بہادروں کی فہرست میں ہے، آپ کے نام سے دشمن کانپتا ہے، آپ کو کبھی پریشان نہیں دیکھا، مگر یہ آج کیا بات ہے کہ آپ کو عجیب حالت میں دیکھ رہا ہوں؟ حالانکہ کل جن لوگوں سے لڑنا ہے وہ مختصر سے لوگ ہیں، اس کے بعد یہ بے چینی۔ حر نے غلام کو دیکھا، اس کا بازو پکڑا کہ جاننا چاہتا ہے میں بے چین کیوں؟ کہاں کہ میرے ساتھ آ۔ حر چند قدم آگے بڑھے کہ کان لگا، اب جو کان لگائے کلیجہ پکڑ لیا کہ کیا ہوا؟ کہ میرے آقا ننھے ننھے بچوں کی آواز آ رہی ہے، التاش التاش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ کیسے آپ سے بار بار کہوں، شرمندہ ہوتا ہوں کہ آوازوں کو بلند کر کے روئیے، ایسا لگے کہ صحرا اجڑ رہی ہے۔ کہ کیا سنا؟ کلیجہ تھام کے کہنے لگا، میرے آقا کانوں میں آواز آ رہی ہے، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اور نے کہا جانتا ہے یہ کس کے بچے ہیں؟ کہ کس کے بچے؟ کا ساقی کوثر کے بچے ہیں۔ اب سمجھا میں پریشان کیوں ہوں، روز محشر ساقی کوثر کو کیا جواب دوں گا جب وہ کہیں گے میرے ننھے ننھے بچے پیاس سے بلکتے رہے۔
غلام قدموں پر گر پڑا کہ میرے آقا تو پھر ارادہ یہ ہے کہ تجھے آزاد کیا، میں چلا، تجھے آزاد کیا، میں چلا۔ غلام نے پاؤں پکڑ لیے، کہا واہ میرے آقا کیا احسان کیا ہے، جب تک دوزخ میں رہے اپنے ساتھ رکھا، جب جنت کو چلے ہمیں چھوڑ دیا۔ ہم آپ سے جدا نہ ہوں گے۔ غلام کی بے قراری حر نے دیکھی، کہا چل، اور چلے حسین کی طرف، برابر کا بیٹا ساتھ ہے، غلام بھی ہے، اور چلے۔ روایت کہتی ہے، دیکھیے گا میری طرف، روایت کہتی ہے کہ حر جا رہے تھے، چند قدم چلے تھے کہ حر نے بیٹے کو مڑ کے دیکھا، کیا حکم ہے بابا؟ کہ میرے لال میں مجرم ہوں۔ سن لیا فقرہ، میرے لال میں حسین کو گھیر کے لایا ہوں، میرے لال مجرم کبھی بھی عدالت میں آزاد ہاتھوں سے نہیں جاتے، بندھے ہاتھوں سے جاتے، میرے ہاتھوں کو باندھ دے۔ بیٹے نے ہاتھ باندھ دیے، چند قدم ہو چلے، پھر رکے، بیٹے کی طرف دیکھا، بابا اب کیا حکم ہے؟ کہ میرے لال چل تو رہا ہوں مگر غیرت کہہ رہی ہے حسین سے نگاہیں کیسے ملائے گا؟ کہ پھر کیا کروں؟ کہ میری آنکھوں کو پٹی باندھ دے۔ شاید یہ غیرت حر تھی کہ روح زہرا نے کہا حر اب اپنے پیاسے حسین کے صدقے میں اپنا رومال تیری پہچان بنا دوں گی۔ بی بی کی کنیزوں رو، میری بیٹیوں تم بھی رویا کرو، اس لیے رویا کرو حسین کی بیٹی نے بڑے تماچے کھائے۔ یہ گریا داغ عیسیاں کو دھوتا ہے، حسین پر رونا داغ عیسیاں کو دھوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حر نے اپنے ہاتھ بھی باندھے، آنکھوں پر پٹی بھی بندھی ہے، بیٹا ساتھ ہے، کبھی کہتا ہے بابا دائیں تو دائیں چل پڑتے ہیں، کبھی کہتا ہے بابا ذرا بائیں تو بائیں چل پڑتے ہیں۔ ابھی چند قدم چلے تھے کہ اتنے میں بیٹے نے تڑپ کے کہا اللہ اکبر، کلیجے کو تھامے عزادار، اللہ اکبر۔ حر نے کہا کیا ہوا میرے لال؟ کہ بابا غضب ہوا، میں دیکھ رہا ہوں علی اکبر استقبال کو۔ کرم نوازی دیکھی حسین کی، قدم تو بڑھائے دنیا حسین کی طرف۔ حسین بہت کریم ہے، کہ بابا میں دیکھ رہا ہوں علی اکبر آ رہے ہیں۔ حر نے اور قدم تیز بڑھائے، چند قدم چلے تھے، بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر۔ حر نے کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہ دیکھ رہا ہوں عباس دلاور استقبال کو آ رہے۔ حر نے قدموں کو اور تیز کیا، چند قدم چلا تھا کہ بیٹے نے کئی بار کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حر نے کہا اب کیا ہوا؟ کہ بابا غضب ہوا، اب تو خود حسین میرے آقا، میرے مظلوم اب خود ہی استقبال کو آ رہے۔ ہائے کیا روتے ہیں آپ؟ حسین کی دکھیا ماں آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اور بتاؤں یہ جو قناعت ہے نا، یہ کالا پردہ دیکھ رہے ہیں، بھائی اسی پردے کے پیچھے کہیں ایک 4 برس کی شہزادی ہوگی جو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہی ہوگی پروردگارا یہ تو میرے بابا پر رو رہے ہیں، انہیں کوئی غم نہ دینا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور آگے بڑھا آقا حسین، گیسوں والا یوسف، علی اکبر 32 برس کا غیرتدار بھائی، ان کے بیٹے نے کہا بابا والا سامنے ہے۔ اور نے خوشبو حسین محسوس کی،
اسی حال میں قدموں پر گر پڑا، کہا کیا اس خطا کار کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ ہائے رے قریبی حسین، قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا، اے اور میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ عزاداروں پیغام لیتے جائیے، سیرت حسین ہے، اسے معاف کر دینا جس سے کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ قدموں سے اٹھایا، سینے سے لگایا کہ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ اور یہ کہہ کے آگے بڑھے اور ذرا ہاتھ بڑھا، اور نے ہاتھ بڑھائے، اے بی بی زہرا اجازت ہو تو پڑھ دوں بی بی؟ آپ کے چاہنے والوں کا خیال رہتا ہے کہ ان کے دل پر چوٹ نہ لگ جائے۔ حسین خود بڑھے، اور کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے۔ میں کہوں گا آقا اور کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولیے، مگر یہ خبر خیمے میں نہ جائے، اس لیے کہ جب زینب کے ہاتھ باندھے جائیں گے زینب کو بہت یاد آئے گی یہ بات، غلاموں کے ہاتھ کھولنے والے بھائی کی بات، جس کے بازو کھولنے والا کوئی نہیں۔ لیجئے، آنکھوں سے پٹی کھولی، بازو پکڑا، آواز دی، ہر تیری ماں نے کیا نام رکھا ہے تیرا؟ ہر، تو یہاں بھی ہر ہے، وہاں بھی ہر ہے۔ یہ کہنے کے بعد لے چلے، تمام ہے مجلس، 1 سے 1.5 منٹ میں 2 منٹ میں تمام ہے مجلس۔ اگر میں پڑھ سکا تو کوئی آنکھ ایسی نہ ہوگی جو بی بی زہرا کے رومال سے قریب نہ ہو۔ اے کاش میں پڑھ لے جاؤں۔ حسین نے ہر کا بازو پکڑا، خیمے میں لائے، خاک پر بچھی ہوئی مسند، حسین بیٹھے، پہلو میں اکبر بیٹھے۔ اولاد والو سن لیا فقرہ، حسین بیٹھے، حسین کے پہلو میں اکبر بیٹھے، سامنے ہر بیٹا، ہر کے پہلو میں ہر کا بیٹا بیٹھا۔ ہر چند لمحے بیٹھا رہا، اس کے بعد عجب منظر تھا، ہر کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتا تھا، کبھی اکبر کو، کبھی بیٹے کو کبھی اکبر کو، کبھی بیٹے کو کبھی اکبر کو۔ حسین نے کہا ہر یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ ہر نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا دیکھ رہا ہوں آپ کا اکبر بڑا حسین ہے، مجھے ڈر یہ ہے کسی کی نظر نہ لگ جائے، میں چاہتا ہوں اکبر کا صدقہ اتار دوں۔ کہ کیسے؟ بیٹے کا بازو پکڑا، کیسے؟ اجازت دے دو، اسے اکبر پر قربان کر دو۔ نوجوانوں ماتم بھی کیا کرو، ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اکبر پر اسے قربان کر دوں تاکہ اکبر کو کسی کی نظر نہ لگے۔ حسین نے ہر کے بیٹے کو اجازت دی، ہر کا بیٹا ہے، بہادر ہے، غازی ہے۔ باپ سے رخصت ہوا، آقا کو سلام کیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان میں آیا، رجس پڑھا، اے کوئی جو غلام حسین کے مقابلے میں آئے۔ فوجیں ٹوٹ پڑی، ہر کا بیٹا تھا مگر کب تک لڑتا؟ چاروں طرف سے حملے ہوئے، ہر کا بیٹا زخمی ہو کے گھوڑے سے گرا تو، مگر اسے کہتے ہیں ہر کا بیٹا، گھوڑے سے گرا تو آقا کو فقط سلام کیا، باپ کو مدد کے لیے بلایا۔ میں ہر کے بیٹے سے کہوں گا دنیا امام کو بلاتی ہے، تو مدد کے لیے کیوں نہیں بلا رہا ہے؟ عجب نہیں ہر کا بیٹا کہے میری غیرت کو گوارا نہیں، میرا 3 دن کا بھوکا پیاسا امام خیمے سے میدان تک اس دھوپ میں آئے۔ اب میں یہی روک رہا ہوں مجلس، میری طرف دیکھیے، اولاد والوں سے پوچھ رہا ہوں، اپنے بزرگوں سے، غربت حسین، غریبی حسین کا واسطہ دے کے پوچھ رہا ہوں، مجھے حساب سے بتائیے گا، خدا نہ کرے بیٹا مشکل میں آواز دے،
باپ سے زیادہ جلدی کوئی پہنچے گا اس کے پاس؟ باپ سے زیادہ جلدی کوئی نہیں پہنچے گا. لیکن حر جو مقتل میں پہنچا تو عجب منظر دیکھا. اس سے پہلے میرا مظلوم امام حر کے بیٹے کے قریب اس کا سر اپنے زانوں پر رکھے بالوں میں انگلیاں. کیا روئے آئے حسین آئے زہرا بینی. ان کے آنسوؤں کو قبول کرنا میری شہزادی. حر کے بیٹے کا سر زانو پا بالوں میں انگلیاں پھرا رہے ہیں. حر پہنچا, امام کو دیکھا اس حال میں, کچھ دیر خاموش کھڑا رہا. اس کے بعد حر نے ہاتھ جوڑے, اے فرزند رسول, آپ فرزند رسول ہیں, آپ نے کیوں زحمت کی؟ یہ آپ کے غلام کا بیٹا ہے, میں خود اس کی میت آپ کے قدموں میں اٹھا کے لاتا ہوں. کیا پہلو ہے, اگر محسوس کرے کلیجہ پھٹ جائے. آپ مولا ہیں, آپ آقا ہیں, حاکم ہیں, مالک ہیں, آپ کیوں آئے؟ میں خود اس کا جنازہ لاتا. امام کچھ نہ بولے. حر نے ہاتھ جوڑ کے کہا, اچھا آقا, احسان فرمایا کہ غلام کے بیٹے کے جنازے پر تشریف لائے, مگر آقا گزارش ہے اب ذرا ادھر تشریف لائیے تاکہ اس کا جنازہ اٹھاؤں. آقا ادھر آ جائیے تاکہ اس کا جنازہ اٹھاؤں. آقا ادھر آ جائیے تاکہ اس کا جنازہ اٹھاؤں. جب تیسری بار کہا, ایک مرتبہ حسین نے سر اٹھایا, حر کو دیکھ کے کہا, حر تم نے انصاف نہ کیا. کیا کائنات میں ایسا بھی کہیں ہوا ہے جوان بیٹے کا جنازہ اس کا باپ اٹھائے؟ میں کہوں گا آقا, ارے یہی جملہ اس وقت بہت یاد آئے گا جب کڑی الجوان اکبر کا جنازہ, اے بنی ہاشم کے بچوں, آؤ آؤ غریب زہرا کی مدد کرو. واہ غربتا, واہ مظلومہ, واہ حسین. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعن الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام. حضرات, حکم ہوا ہے کہ آقا کے چاہنے والوں میں جو بیمار ہوں ان کے لیے شفا کی دعا کی جائے. جناب سید حسنین صاحب اور دیگر جو بھی مریض ہیں, ابھی آپ اپنے مظلوم امام پر رو کے بیٹھے ہیں. یہ لمحہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہونے کا لمحہ ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ بالکل دنیا سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں.
آپ کے ذہن میں صرف غریب زہرا ہوتا ہے، تو یہ لمحہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں جو تمنا ہو دعا کرے، خدا ضرور قبول کرے گا۔ اور امام نے بھی فرمایا ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو تو میرے جد مظلوم پر چند آنسو بہا کے دعا کیا کر، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو دعا فرمائیں کہ جو بھی مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ و عادلہ و عاجلہ عطا ہو، حضرت کا ظہور ہو، ایسا بھی ہو کہ وہ خود بیان کر رہے ہوں اپنے فضائل اور اپنی مصیبتیں، ہم سب سننے والوں میں ہوں، ان کے قدموں میں بیٹھے ہوں۔ ہمارے حق میں بھی دعا فرمائیں کہ حسین علیہ السلام کی دکھیا ماں اپنے لال کے مخلص ذاکروں اور مداحوں میں میرا نام لکھ لے اور مجھے توفیق ذکر و فکر عطا فرما دے، تاکہ آپ جیسے مخلص عزاداروں کی خدمت میں تا زندگی کرتا رہوں۔